پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کرے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں، ہم مبارکباد پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ریاست بچائی۔ آپ ہی تو کہتے تھے کہ جناب ہم ایک بار پھر یہ کریں گے، اور آپ نے اس وقت کی ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرایا تھا، اور آپ نے پھر 16 مہینے پی ڈی ایم کے مزے لیے۔ اگر یہ کانٹوں کی سیج ہے تو آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ اب عمران خان کا مینڈیٹ آپ نے چھین کے اس کو اس نہج کے اوپر کیوں پہنچایا؟ تو اب اگر مسلم لیگ نون یہ چال چل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنانا چاہتی، مسلم لیگ نون حکومت بنانے سے کہہ رہی ہے باقی بنائیں۔ تحریک انصاف نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھیں گے، اور یہ ضرور عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، ملک کے لیے درگزر کرنا ہوگا۔ اور کل پیر پگاڑا کہہ چکے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے۔ اب ایسے میں جب مسلم لیگ نون بھاگ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کیوں بھاگ رہی ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ان کے اجلاس میں یہ آئی کہ اگر پیپلز پارٹی ہماری حکومت میں شامل نہیں ہوتی، وزارتیں نہیں لیتی، تو پھر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نہ آئی تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمیں لٹکا دیا جائے گا، اور کسی بھی وقت حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومت گرا دی جائے گی۔ اب مارشل لا کی جہاں تک بات ہے یا ایمرجنسی کی بات ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک میں خاص طرح کے ماحول یا حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات حامد میر کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کوئی مارشل لا لگا دے یا ایمرجنسی، یہ صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی، مزید خراب ہوگی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے تو کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے باقاعدہ ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ڈی ایم کے ترجمان جو حمداللہ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی پی قیادت رات کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کرتے رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹی وی کے اوپر کیا کہتے ہیں اور پس پردہ کیا کہتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ کسی کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے 29 تاریخ تک سیشن بلا کے اوتھ تو لینا ہے، اب آپ نے اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ ملک میں کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت بنانا بھی نہیں چاہتی، پھر اس کا کیا حال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ملک میں دوبارہ الیکشنز کروانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو کیا صدر پاکستان اسمبلی کو تحلیل کر کے دوبارہ سے ملک میں الیکشن کال کریں گے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال کہ کیا پاکستان اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگلے چند روز کے اندر، تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اس معیشت کے ساتھ؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کراؤ اور مجھے اتنی سیٹیں جتواؤ تو پھر آگے بات چلے گی؟ دیکھیں ایک بات طے ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں جیتی ہیں یا جتوائی گئی ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی، لیکن ایک عجیب سینیریو ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج دن 2 بجے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور لاہور میں لاہور پریس کلب کے سامنے ہے، اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے وہ احتجاج کریں گے، لیکن ان کے احتجاج سے پہلے ہی تماشا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مہارنگ بلوچ اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا،
لیکن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے وہاں پہ باقاعدہ گراؤنڈ میں خندقیں کھود دی گئی ہیں، اس گراؤنڈ کو اکھاڑ دیا گیا ہے، مٹی کے وہاں پہ ڈھیر لگا دیے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے۔ دوسری طرف میں نے صبح سویرے اٹھ کے جب چیک کیا تو F9 پارک جو ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قانون یا ضابطے کے تحت جو انتظامیہ کو پہلے درخواست دینا ہوتی ہے، کل انہوں نے درخواست بھی دی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ضروری انتظامات ہیں وہ بھی کر لیں اور ہمیں بھی NOC دے دیں، لیکن اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اسلام آباد پولیس اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یا اپنے موقف کے ذریعے بار بار کہہ رہی ہے جی دفعہ 144 ہے جی، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں PDM کے دور میں دفعہ 144 تھی اور آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے بھی احتجاج کرنے دیا، لیکن تحریک انصاف کو اپنے دھاندلی کے اوپر بھی احتجاج نہیں کرنے دینا۔ چلیں دیکھتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔